شبیر صاحب یہ بتائیے جو دوسرا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر وہی پاکستانی جو اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں، جو پورے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، تمام چیزیں ایمانداری سے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی مصیبت اور یہی ہوا ہے کہ وہ مٹھی بھر پاکستانی جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے ایمانداری سے ظاہر کر دیے، انہوں نے حکومت کی تمام اسکیمز کا فائدہ اٹھایا اور حکومت کی اور آئینی گارنٹی تھی ان کو کہ یہ فل اینڈ فائنل ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں، ان پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ان بیرون ملک کے اثاثوں پہ سی بی ٹی لگا دیا گیا ہے جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا وہ عدالت میں موجود ہے۔ اس کی کوئی میرٹ ہے؟ اچھا، اس پہ میں آتا ہوں دوسرے ملک کے معاملات کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل نمبر 50 ہے اس کے تحت وفاقی حکومت کو اموول پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت میرے انگلینڈ کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکتی ہے؟ یہ رائٹ کیا آئین نے وفاقی حکومت کو دیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرا کہنا ہے یہ اگر میں سندھ میں رہتا ہوں اور میری پراپرٹی لنڈن میں ہے تو یہ رائٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسٹ ڈکلیریشن لاء لے کر آئے تھے 2018 میں اور ہم ایسٹ ڈکلیریشن لاء لے کر آئے تھے 2019 میں، تو ہم نے یہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں، اب اس کے اوپر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تو وہ جو شک ہے اور اس کے اوپر آئین کی بڑی سپریم کورٹ کی بڑا واضح ڈیسیژن ہے میاں ثاقب نثار کا کہ ایک اسپیسیفک لاء جنرل لاء کو اوور رائڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا والا آرگومنٹ ہے اس کا جواب سندھ ہائی کورٹ نے نہیں پراپرلی دیا ہے اور یہ دونوں میٹر سپریم کورٹ میں پڑے ہیں اور بہت جلدی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اچھا تیسری بات سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیم رینٹ والا قصہ ہے اس پہ تو آلموسٹ صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ وڈرا ہونے جا رہا ہے، مگر مفتاح صاحب چلے گئے اور یہ وڈرا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ یہ غلط ٹیکس ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا اور ہماری عدلیہ نے میں بہرحال یہ بتائیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سراسر نقصان میں پاکستانی ہے جو کہ اپنے ٹیکس ریٹرن ظاہر کرتا ہے، جو اپنے تمام معاملات صاف ستھرے طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اسی کو مارتے ہیں اور اسی کو جتنا نچوڑنا ہوتا ہے اسی کو نچوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب اس آمدن کو جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان کے مزے ہیں، جو اپنے نام پہ نہیں رکھتے ان کے مزے ہیں، جو ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے مزے ہیں، اور جہاں پر کسی ایک پاکستانی نے ایک فلیٹ لے لیا یا ایک پلاٹ لے لیا یا کچھ لے لیا، اب اس کی بھی آمدن کو تصوراتی تصور کر کے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے واضح طور پر ظاہر کر دیے، حکومتی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، آئینی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ سبق یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کسی صورت میں ٹیکس نظام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ وارے نیارے انہی کے ہیں جو ٹیکس نظام کے قریب نہیں ہیں۔ دیکھیں میں کامران صاحب، کیونکہ میں اس بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج۔ وہ بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا کم از کم 30 سے 40 بلین ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے دبئی میں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو ڈکلیریشن آئی ہیں وہ لیس دین 2-3 بلین ڈالر کی ہیں۔ تو وہ پاکستانی جن کے پاس فلیٹس کی لائن ٹو لائن ہے، جن کے پاس پورے بلاکس ہیں دبئی میں فلیٹوں کے، اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ فارن ایسٹ کے اندر آرام سے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہ شریف لوگ جنہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا یا وہ کم از کم ایمنیسٹی میں آ گئے وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں۔ یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان میں کبھی بھی وہ کیپٹل واپس نہیں آئے گا، اور جو کیپٹل پاکستان میں پڑا ہے وہ باہر چلا جائے گا۔ میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں ان پراپرٹیز کی جو پاکستانیز اوریجن کے پاس ہے۔